وہ یہ کہ دیکھیے پیغمبر اسلام کی اعلان ولایت سے پہلے پیغمبر نے کچھ تدبیریں کی. ایک تو پیغمبر نے مولا کے اوپر بچپن ہی سے ورکنگ شروع کر دی تھی. بنو ہاشم کا باقاعدہ بائیکاٹ کیا گیا تھا قریش کی طرف سے، اور سخت مالی مشکلات کا شکار تھے بنو ہاشم. حضرت ابو طالب علیہ السلام کثیر الاولاد تھے. تو پیغمبر اسلام نے اپنے چچا حضرت عباس، جو کہ اس وقت بنو ہاشم کے نسبتاً مالدار افراد میں شامل تھے، پیغمبر اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا کہ چچا جان، آپ کے بھائی ابو طالب عیالدار ہیں، سختی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بوجھ کو کچھ ہلکا کریں، اور ان کے بچوں میں سے ایک بچے کو میں اڈاپٹ کر لیتا ہوں، گود لے لیتا ہوں، ایک کو آپ لے لیجیے، اور ان کی کفالت ہم کرتے ہیں تاکہ ابو طالب کے اوپر سے، ہمارے چچا کے اوپر سے خرچہ کچھ کم ہو جائے. دیکھیے اتنا عظیم ثواب ہے یہ ویسے بھی، کہ اکثر وہ آپ کے سر وسیم عام جو ایک حدیث سناتے رہتے ہیں آپ کو کہ فرشتے اگر زمین پہ آتے تو وہ کون سی عبادتیں انجام دیتے. تو 3-4 باتیں، جس کے اندر سے ایک بات یہ بھی تھی کہ فرشتوں کی حسرت یہ ہے کہ اگر وہ زمین پہ آتے تو عیالدار شخص کی مدد کرتے. یعنی واقعی جو کثیر العیال ہو، عیالدار ہو، سختی میں زندگی گزارتا ہو، اس کی مدد کرنا انتہا سے زیادہ فضیلت کا حامل، کہ فرشتے تمنا کرتے ہیں اس بات میں. اچھا دیکھیے اس میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے اس بات میں کہ بہرحال اگر بہت سے لوگ ذرا مالدار یا بہتر صورتحال میں ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ کسی اور کے بچے کو ہی آپ اٹھا کے اپنے گھر لیں. مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی آپ کے اس بچے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اس کی اسکولنگ کا خرچہ، اس کی دواؤں کا خرچہ، اس کے کپڑوں کا خرچہ. اس طرح سے بھی اب وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہی چاہے کیوں نہ رہے. بہت سے لوگ اڈاپٹ کرنے کے معنی یہ سمجھتے ہیں پورے بچے کو ہم اٹھا کے اپنے گھر لے آئے تو ایک عجیب سی کیفیت میں ہو جاتی ہے. نہیں، آپ جو ذرا سے بھی مالدار ہیں وہ اس طرح کی بات بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال حضرت عباس نے اس بات کو قبول کر لیا، اور پیغمبر اسلام اور حضرت عباس دونوں مل کر پیغمبر اسلام کے پاس آئے، اب حضرت ابو طالب کے پاس آئے، اور کہا کہ یہ تمام باتیں ان کے سامنے بھی رکھی. اچھا اب دیکھیے اس میں بہت سی غیر ضروری شرم و حیا کا بھی لوگوں میں ناک کٹ جائے گی اور فلاں یا اس طرح کی باتیں، تو یہ خود ساختہ قسم کی باتیں. اگر کوئی شخص واقعی دیکھے اور اس طرح سے کوئی پیشکش کرے تو اسے قبول بھی کرنا چاہیے. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقی جس کا بھی چاہو انتخاب کر لو. اب پیغمبر اسلام نے اس وقت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور پیغمبر اسلام کے چچا نے حضرت جعفر کا انتخاب کیا. بس اس وقت سے پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ امیر المومنین رہے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول خدا اور حضرت خدیجہ اس وقت خانہ کعبہ میں جب نماز کے لیے جاتے تھے تو ان میں تیسرا میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا تھا نماز کے لیے جب یہ لوگ جاتے تھے. اور پیغمبر اسلام جب پہاڑوں میں جایا کرتے تھے عبادت انجام دینے کے لیے تو اس وقت بھی میں جو ہے ان کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا تھا. خود امیر المومنین ان دنوں کی یاد جب کرتے تھے تو نہج البلاغہ میں باقاعدہ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھ کو پیغمبر اسلام سے کس قدر قرابت اور قریبی منزلت حاصل ہے. مجھے بچپن سے ہی اپنی گود میں پیغمبر اسلام نے ایسے جگہ دی تھی کہ بس ہر وقت مجھے اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے. ہر وقت مجھے جب بھی ہوتا تھا مجھے اپنے بستر پر جگہ دیتے تھے اور مجھے ہر وقت اپنے کلیجے سے لگا کر رکھتے تھے. مسلسل اپنی خوشبو سے پیغمبر مجھے سرفراز فرماتے تھے. اپنے دانتوں سے غذا چبا چبا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے. اور خود امیر المومنین فرماتے ہیں اپنے بچپن کے متعلق نہج البلاغہ میں کہ میں رسول کے پیچھے یوں رہتا تھا جیسے کوئی ناقہ یعنی اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا. نہ انہوں نے میرے بیان کو کبھی جھوٹا پایا اور نہ میرے عمل کے اندر آج تک پیغمبر نے کوئی غلطی دیکھی. اور روزانہ پیغمبر اپنے اخلاق حسنہ کا ایک نمونہ روزانہ میرے سامنے پیش کرتے تھے اور مجھے کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے. اور وہ سال جب پیغمبر غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو صرف میں ان کو دیکھتا تھا اور کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا. اس وقت رسول اور خدیجہ کے علاوہ اسلام کا کہیں گزر نہ ہوا تھا اور ان میں تیسرا میں تھا. میں نور وحی رسالت کا مشاہدہ کرتا تھا. میں خوشبو رسالت سے اپنے دماغ کو معطر رکھتا تھا اور
پھر جب ہجرت ہوئی ہے تو پیغمبر نے بستر پر سونے کے لیے بھی امیر المومنین کا انتخاب کیا. اپنی عزیز ترین بیٹی کی شادی سب کے رشتے ریجیکٹ کر کے مولا سے کی. اور جب شادی بھی ہوئی ہے تو شہزادی سے پیغمبر اسلام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے کر رہا ہوں جو اسلام میں سب سے بہترین ہے, علم میں سب سے زیادہ ہے اور حلم میں سب سے عظیم. اور اکثر جنگوں میں پیغمبر اسلام علم امیر المومنین کے ہاتھ میں دیتے تھے, اور ایسے امتیازات امیر المومنین کو حاصل تھے کہ کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں تھا. مسجد نبوی میں سب کے گھروں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے سوائے علی اور فاطمہ کے گھر کے دروازے کے علاوہ. پیغمبر نے پیغمبر اسلام نے عقد اخوت جو ہے اپنا بھائی جو بنایا تو امیر المومنین کو بنایا, اور نہ جانے کتنے فضائل کا ایک انبار ہے. واضح ترین بات تھی کہ اتنے فضائل کا حامی ہی پیغمبر اسلام کا صحیح طور پر جانشین ہو سکتا ہے. یہ تمام مختلف مراحل پر پیغمبر اسلام کے جملے ارشاد فرما کر ایسی تدبیریں کر رہے تھے کہ لوگوں کو واضح طور پر پتہ چل جائے کہ ہر موقع پر امیر المومنین کو اولیت دینا, ہر موقع پر ان کو آگے کا رکھنا, ہر موقع پر ان کے فضائل کو بیان کرنا, کہ کسی رشتہ داری کی بیس پہ میں یہ سب باتیں نہیں کر رہا ہوں بلکہ حکم خداوندی کی بیس پر کر رہا ہوں. اور میرٹ کی بیس پر صحیح معنوں میں اگر کوئی جانشین ہو سکتا ہے پوری کائنات کے اندر جو سب سے افضل ترین شخصیت ہے پیغمبر اسلام کے بعد, تو وہ امیر المومنین ہی کی ذات گرامی ہے. مختلف پیغمبر مختلف طریقوں سے یہ تدبیریں کر کے لوگوں کو یہ باتیں سمجھاتے رہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.